السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رمیسا تیار ہو جا، آج تیرے لیے گاہک آیا ہے۔ شبنم کی بات پر میں ایک دم چونک اٹھی۔ یہ کوٹھا بہت پرانا تھا اور مجھے یہاں رہتے 5 سال ہو چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں نے ہر وہ تکلیف برداشت کی جو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ دن تو گناہوں میں گزر جاتا جو مرضی کے خلاف ہوتا، اور رات میں سجدوں میں رو رو کر اپنے اس گناہ کے لیے معافی مانگتی جو میں نے کسی کی زندگی برباد کرنے کے بعد اس کی جان لے کر کیا۔ میں تیار ہوتی اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ روز ہی تو ایسا ہوتا تھا، کوئی ایک وقت ایسا نہیں گزرا تھا جس میں نے کبھی اس کو یاد نہ کیا ہو۔ میں پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ آج دوسرا دن تھا، مگر رباب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رباب کے ماں باپ گلی گلی اپنی جوان بیٹی کو ڈھونڈنے میں خوار ہو رہے تھے، مگر راتوں رات رباب کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ رباب کے بوڑھے ماں باپ اس پڑوس میں سب کو اس بات کی گواہی دیتے پھر رہے تھے کہ ان کی بیٹی بد کردار نہیں ہے۔ رباب کی اماں بازار سے گزرتی تو وہاں پہ کھڑی عورتیں رباب کے بارے میں بد اخلاقی سے بات کرتی، جس سے رباب کی ماں کو بہت تکلیف پہنچتی۔ رمیسا بیٹا، نہ جانے ہماری بیٹی کہاں چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، وہ تو بہت معصوم تھی، مگر نہ جانے اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ زلیخا آنٹی، آپ کس کو گواہیاں دے رہی ہیں؟ میں اپنی دوست کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ مر تو سکتی ہے مگر اپنے ماں باپ کا سر نہیں جھکا سکتی۔ رباب اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی آنکھوں کا تارا، ان کا غرور تھی۔ رباب کی اماں کئی مرتبہ میرے گھر بھی آ چکی تھیں کہ شاید مجھے کچھ علم ہو، مگر مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں بھی حیران تھی کہ راتوں رات رباب جا کہاں سکتی تھی۔ رباب اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ رباب بے حد خوبصورت تھی، لمبے گھنے بال، تیکھے نین نقش، سرخ و سفید رنگت، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اپنے گاؤں میں بس ہم دونوں ہی دوست تھیں، میں اس کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ میں رباب کی بانسبت کچھ سانولی اور بھدے نین نقش کی تھی، مگر رباب کو کبھی اس بات کا گھمنڈ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر میں اکثر اس سے چڑ جاتی تھی اور پھر غصے میں ہمیشہ اس پر چلاتی، مگر اس نے کبھی میری بات کا برا نہیں منایا تھا۔ رباب کی اماں کئی مرتبہ میرے پاس آئی تھیں۔ اب تو مجھے ہی اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رباب کہاں ہے، مگر رباب کی اماں کی باتیں مجھے شرمندہ کر دیتی۔ میں کئی مرتبہ رباب کی اماں کو بتا چکی تھی کہ جب میں کالج سے گھر آنے لگی تھی تو میں نے رباب کا بہت انتظار کیا، مگر رباب کالج سے نکلی ہی نہیں۔ اس روز میں نے کلاس میں بھی رباب کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں رباب کی اماں سے کہتی کہ کیا ان کو مجھ پر شک ہے تو وہ کہتی، ارے نہیں، ہم بھلا اپنی بچی پہ کیوں شک کرنے لگے؟ تم تو ہماری رباب کی بہن ہو، اور بھلا اپنی بیٹیوں پہ کوئی شک کرتا ہے؟ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ محمود صاحب نے کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دہل گئے۔ رباب کی بری حالت تھی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر اور جسم پر نیل کے نشان تھے کہ مجبوراً محمود صاحب کو اپنی نظریں پھیرنی پڑی۔ پورے گاؤں میں افراتفری کا ماحول تھا، ہر کسی کی زبان پر رباب کا نام تھا۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو پڑوسن ہمارے گھر پر موجود تھی۔ رات کے اس پہر کیا بات ہے آنٹی، خیریت تو ہے؟ ارے ہاں، وہ تمہاری سہیلی ہے نا رباب، وہ گھر آ گئی ہے واپس، مگر بہت ہی بری حالت میں ہے۔ توبہ، ایسی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ ماں باپ تو اس کے بہت قصیدے پڑھتے تھے، اب کس کس کو گواہی دیتے پھریں گے؟ پڑوسن کی بات سن کر میں جلدی سے رباب کے گھر پہنچی۔ باہر ایک ہجوم تھا، ہر کوئی اپنے اپنے مشورے دے رہا تھا۔ رباب بہت بری حالت میں تھی۔ ہو جلدی ادھر آؤ زلیخا، محمود انکل نے جلدی آنٹی کو بلایا تھا۔ زلیخا آنٹی بھاگ کر آئیں تو اپنے لختے جگر کو ایسی حالت میں دیکھ کر چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ رباب اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔
زلیخا بیگم جلدی سے آگے بڑھیں اور رباب کو اپنی چادر سے لپیٹ کر اندر لے آئیں۔ اس پڑوس کے لوگ سب رباب کے گھر کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے محمود صاحب، آ گئی ہے آپ کی بیٹی منہ کالا کروا کر۔ آپ تو بڑے قصیدے پڑھتے تھے اس کی شرافت کے، اس کی معصومیت کے۔ آج کے دور میں بھلا کون معصوم ہوتا ہے؟ فرصت ملے تو اپنی بیٹی سے پوچھ لینا تھا کہ صرف منہ ہی کالا کروا کر آئی ہے یا کوئی گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ میں ایک اچھی دائی کو جانتا ہوں، وہ آپ کی مدد کر سکے گی۔ اگر ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس کی خود کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اب میرے اس کزن کی شادی رباب سے نہیں ہوگی جس سے شادی کرنے کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ میں سب کے سامنے رباب کے گھر میں گئی۔ رباب کے ابا تو چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رباب، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ رباب نے جن آنکھوں سے میری طرف دیکھا، میری روح ایک مرتبہ کانپ گئی تھی۔ بیٹا، تم ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، یہ ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہے، اور آس پڑوس کے لوگ بھی تمہیں ہی باتیں کریں گے۔ میں رباب کی اماں کی بات سن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی دروازے میں ہی کھڑی تھی کہ رباب کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے اور میری جان لبوں پر آ گئی جب اس نے کہا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بیٹی، تم آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر زلیخا بیگم کمرے سے باہر نکل گئیں۔ آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، میں کل پھر آؤں گی، ہم مل کر رباب کو ٹھیک کر لیں گے۔ جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ابھی اس کو اکیلا رہنے دیں، کل ہی اب بات ہوگی۔ مگر رباب کی اماں میرے کندھے سے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ تمہارے کزن کا رشتہ آیا ہی تھا، نظر ہی لگ گئی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگی تھی اس کو۔ میرے ایک کزن کا رشتہ رباب کے لیے آیا تھا، سب ہی بہت خوش تھے، لیکن رباب گہری سوچ میں رہتی۔ جس روز سے میرے کزن کا رشتہ آیا تھا اس روز سے میں بھی رباب سے ملنے نہیں آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رباب چپ چپ رہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایک روز میں رباب سے ملنے کے لیے آئی تو رباب نے مجھ سے سوال کیا، رمیسا، کیا تم میری شادی سے خوش نہیں ہو؟ ارے پگلی، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوش ہوگا؟ میں تو دن رات تمہاری شادی کی تیاریوں میں گم رہتی ہوں، اور پھر تم میری بھابھی بن رہی ہو، بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ رباب کو تسلی دینے کے بعد میں جب گھر پہنچی تو بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ کاش یہ شادی نہ ہو۔ خاندان میں سبھی مجھے باتیں کریں گے، سکی کزن کا رشتہ چھوڑ کے اس کی دوست سے شادی کر لی، آخر کوئی تو عیب ہوگا کزن میں۔ اور اس شادی کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، اور وہی راستہ میں نے اپنایا۔ شادی تو رک گئی، مگر مکافات عمل میں نے اپنے لیے تیار کر لیا تھا۔ ایک روز بعد ہی معلوم ہوا کہ رباب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس وقت بھی میرے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں مطمئن تھی، ہر کسی کو جانا ہوتا ہے اس دنیا سے۔ رباب کا وقت آ گیا تھا، مگر شاید اس روز اس کے ماں باپ کی آہو پکار مجھے لگ گئی تھی، تو آج میں یہاں تھی اس کوٹھے پر، اور ایسا ہوئی نہیں تیار ابھی تک۔ وہ کب تک تمہارا باہر انتظار کرے گا؟ شبنم بائی کی آواز نے مجھے ہوش کی دنیا میں لا کر پٹکا تھا۔ شبنم بائی، آج مجھے کسی کے سامنے نہ بھیجیں، خدا کے لیے آج چھوڑ دیں۔ اچھا، آج تجھے چھوڑ دوں تو تیرے حصے کے پیسے کون دے گا؟ ایک رات کا نقصان میں نہیں اٹھا سکتی، جانتی بھی ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ جب جب لوگ مجھے آ کر نوچتے تب تب مجھے رباب کی چیخیں، اس کی بے بسی یاد آتی تھی کہ وہ بھی ایسے ہی بے بس ہوئی ہوگی۔ میری آنکھ سے آنسو نکلا تو شبنم بائی نے مجھے ٹوک دیا اور کہنے لگی کہ آنسو دکھا کر گاہک کو بور مت کرنا، 5 سال ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے، اب تک تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے تھی۔ مگر میں ان کو کیا بتاتی کہ جو زخم میں نے خود اپنی روح پر لگائے ہیں وہ کیسے بھریں گے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ پہلا گاہک تھا جو دستک دے کر آیا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکا تھا، عمر کم و بیش 30 سال ہوگی، مجھ سے 4-5 سال بڑا ہی لگ رہا تھا۔ میں خاموش سی جا کر بستر پر بیٹھ گئی
مگر آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے جن کو چھپانے کی میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کب سے ہو یہاں پر؟ اس لڑکے کے سوال پر میں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ 5 سال۔ وہ لڑکا جن قدموں پر آیا تھا انہی قدموں پر واپس چلا گیا۔ میں کافی حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شبنم بائی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے لڑکی، کیا جادو کر دیا ہے سمیر زادے پر؟ وہ تو 1 منٹ بھی تمہیں یہاں پر برداشت نہیں کر رہا۔ اب ایسے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو، تمہاری آزادی کا پروانہ آیا ہے۔ اس امیر زادے نے تمہیں خرید لیا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑے شبنم کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی مجھے خرید لیا گیا ہے۔ کیا یہاں پر آج میرا آخری دن تھا؟ کیا واقعی میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ میں ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب شبنم نے مجھے پھر سے ہلایا اور کہا کہ اٹھ جاؤ، کمرے سے باہر نکلو، یہ کمرہ کسی اور کو دینا ہے۔ تمہارے پیسے مجھے مل گئے ہیں، اب تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور میرا تم سے۔ شبنم نے تو ایسے آنکھیں پھیری تھیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میرا یہاں پہلا دن ہے اور شبنم مجھے جانتی ہی نہیں۔ اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو کوئی کسی کا سگا نہیں۔ 5 سال میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارے، مگر آج وہ مجھے جانتی ہی نہیں تھی۔ بہرحال میں کمرے سے باہر نکلی تو خود کو اچھے سے چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے میری طرف دیکھا اور آنکھیں پھیر لیں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس لڑکے کے ساتھ اس کوٹھے سے باہر نکلتی گئی۔ سامنے ایک بڑی سی گاڑی تھی، مجھے اس میں بٹھایا گیا۔ میں تو اس لڑکے کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے اس کوٹھے سے باہر نکال دیا تھا۔ اب وہ مجھے جہاں مرضی لے کر جاتا، مجھے سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے تو بس اس بات کی فکر تھی کہ اس شخص نے مجھے باہر کیوں نکالا۔ اس لڑکے سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی، مگر میری حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی۔ میں نے خاموشی سے پورا سفر طے کیا اور پھر گاڑی ایک بوسیدہ سے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ میں نے چونک کر اس گھر کو دیکھا، تبھی لڑکے نے اشارہ کیا تو میں گاڑی سے اتر گئی۔ وہ مجھے لیے اس گھر کے دروازے کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے وہ کس کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ایک ضعیف عورت باہر نکلی۔ اس نے آگے جھک کر پیار لیا اور مجھے لیے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو میرے جیسی نہ جانے کتنی ہی اور جوان لڑکیاں موجود تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا، کوئی سلائی کر رہا تھا تو کوئی کھانا پکا رہا تھا۔ وہاں پر تقریباً 15 سے 20 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا، آج سے تم یہاں پر ہی رہو گی، یہ بی بی حلیمہ ہیں، تمہارا خیال رکھیں گی، یہاں پر کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں ہوگی، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا گھر سے باہر نکل گیا۔ میری نظریں دروازے تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ اس نے بھلا مجھے یہاں پر کیوں چھوڑا؟ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ میں نے بی بی حلیمہ کی طرف دیکھا، تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئیں اور کہنے لگیں، یہ سب لڑکیاں تمہاری جیسی ہیں، تم بھی آج سے ان کی طرح کام کیا کرنا، اپنی محنت سے خود پیسے کمانا، باقی کھانے پینے کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ہر وقت کھانا میسر ہوتا ہے، اچھا لباس بھی۔ یہاں سے کئی لڑکیاں پیسے کما کما کر اپنی الگ زندگی شروع کر چکی ہیں۔ میں بھی جوانی سے یہاں پر ہوں، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے۔ بہرحال تم آرام کر لو، ابھی اور شام میں تمہیں تمہارا کام سمجھا دوں گی۔ بی بی حلیمہ نے مجھے کمرے میں بھیج دیا اور وہاں پر میں آرام کرنے لگی۔ بی بی حلیمہ شفیق عورت تھی، مجھے وہاں رہتے ہفتہ ہو چکا تھا اور میرے ہنر کے مطابق بی بی حلیمہ نے مجھے کام دیا۔ میں کڑھائی بہت اچھی کرتی تھی، 5 سال سے کڑھائی چھوڑی ہوئی تھی، اسی لیے شروع میں تو مجھے کچھ مشکل پیش آئی، مگر پھر میں بالکل ٹھیک کام کرنے لگی۔ میرا کام باہر جاتا اور بک جاتا، اور جتنے بھی پیسے ہوتے وہ مجھے لا کر دے دیے جاتے۔ کپڑے، جوتے اور کھانے پینے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، تو وہ پیسے میں سنبھال لیتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ لڑکا دوبارہ اس گھر میں نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اکثر اس کی یاد آتی، جبکہ ابھی میں نے اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ مجھے بی بی حلیمہ کی بھی کہانی کچھ عجیب لگتی تھی۔
میں اپنے کام میں مصروف رہتی۔ میری کسی سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تو بس یہ معلوم تھا کہ یہاں پر اب میں سکون کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ وہاں پر آئی لڑکی کی یقیناً کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی، مگر مجھے کسی کی کہانی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک روز میں صبح سویرے پودوں کے پاس بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک سے بی بی حلیمہ میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے چونک کر بی بی حلیمہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اب اپنے گھر کی یاد نہیں آتی، اس کو بھلائی تو 5 سال ہو چکے ہیں۔ بی بی حلیمہ کہنے لگی، تم جانتی ہو میں یہاں پر کس طرح آئی اور کب سے ہوں؟ یہاں پر میں نے بی بی حلیمہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں ان کی کہانی جاننے میں مجھے بھی دلچسپی ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں اس گھر میں 35 سال سے ہوں۔ اس وقت میری عمر کم از کم 29 سال ہو گئی جب زاویار کا باپ مجھے یہاں پر لے کر آیا۔ زاویار اور اس کا باپ یہ نیک کام کرتے ہیں۔ زاویار وہی لڑکا ہے جو تمہیں یہاں پر لے کر آیا تھا۔ تم جانتی ہو میں بھی کوٹھے پر ہی رہتی تھی۔ 4 سال وہاں پر زندگی برباد کرنے کے بعد مجھے زاویار کا باپ بھی اس دلدل سے نکال کر لایا تھا۔ میں وہاں پر دھوکے سے گئی تھی، مگر زندگی نے ایسے ایسے سبق دیے کہ اس کے بعد کوئی سبق یاد ہی نہ رہا۔ زاویار کا باپ ایک یتیم خانہ کھولنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر ہی کوٹھے پر آیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے جن کی سزا مجھے کوٹھے پر بیچ کر ملی تھی۔ میں نے 4 سال وہاں پر اپنی زندگی گزاری۔ پھر ایک روز زاویار کے باپ نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مجھے تو بس اس کوٹھے سے نکلنا تھا، اسی لیے میں نے زاویار کے باپ کی بات مان لی۔ تو وہ مجھے اس چھوٹے سے گھر میں لے آیا اور کہنے لگا کہ آج سے میں ایک مہم چلانا چاہتا ہوں جس میں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں اس گھر میں تمہاری جیسی کئی لڑکیوں کو لے کر آنا چاہتا ہوں جو اپنی زندگی سے تنگ ہیں۔ تم انہیں ان کے ہنر کے مطابق ان کو کام دیا کرو گی اور وہ ہم باہر بیچ کر ان کی مالی مدد کیا کریں گے۔ یہاں پر روٹی پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ سب کچھ میری طرف سے ہوا کرے گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن کی زندگی سنور جائے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کی یا کسی کے ہاتھوں خراب ہو گئی۔ اور پھر اس روز سے میں یہاں پر موجود ہوں۔ مگر آج بھی میں جب اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میرے کسی گناہ کی مجھے سزا ملی تھی۔ گناہ تو میں نے کیا تھا، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کا گناہ، ایک لڑکی کی محبت کو اپنے ماں باپ کی محبت پر موازنہ کرنے کا گناہ، اس لڑکے کی محبت پر یقین کر کے اس کے ساتھ بھاگنے کا گناہ۔ ان سب گناہوں کے بعد 4 سال کوٹھے پر گزارنے کی سزا تو مجھے ملنی ہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کوئی گناہ ہوا ہوگا، تبھی تو تم وہاں تک پہنچی۔ بی بی حلیمہ کی بات پر میری روح کانپ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے بی بی حلیمہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں تم سے تمہاری کہانی نہیں پوچھوں گی، لیکن تم اس زندگی کو بھول جاؤ، آگے بڑھو۔ جو بھی تم نے گناہ کیا اس کی تمہیں سزا مل چکی ہے، اب خود کو معاف کر دو۔ مگر میں بی بی حلیمہ کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کس طرح خود کو معاف کر دوں، مجھ سے یہ سب نہیں ہو پا رہا، میں نے گناہ ہی اتنا بڑا کیا ہے۔ بی بی حلیمہ کہنے لگی کہ ایسا بھی کیا گناہ کر دیا ہے کہ تم خود کو معاف بھی نہیں کر پا رہی؟ میں نے بی بی حلیمہ سے کہا کہ میری ایک بہترین سہیلی تھی گاؤں میں، رباب۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مجھ سے زیادہ ذہین بھی تھی۔ میرے ایک کزن کو پسند آ گئی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ میرا کزن مجھ سے شادی کر لے۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا،
مگر اس کو میری دوست پسند تھی۔ تب سے ہی میں رباب سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے اس سے حسد ہو گئی تھی، اور اسی حسد کی آگ میں جل جل کر میں نے اپنے گاؤں کے 2 لڑکوں کو پیسے دیے اور رباب کو اٹھوا لیا۔ ان دونوں لڑکوں نے رباب کے ساتھ زیادتی کی اور پھر 3 دنوں کے بعد اسے گھر واپس بھیج دیا۔ میں نہیں جانتی کہ رباب یہ بات جانتی تھی کہ نہیں۔ اس کی حالت کے پیچھے میں ذمہ دار ہوں، مگر اس نے ایک ہی جملہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور وہ جملہ میں آج تک نہیں بھول پائی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے رباب نے وہ جملہ مجھے ہی کہا تھا۔ وہ سب جانتی تھی، سب حقیقت، اور اگلے روز اس کی موت ہو گئی۔ اس نے تو مجھے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں دیا، مجھے شرمندہ ہونے کا بھی موقع نہیں دیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اگر کسی کے ساتھ برا کرو تو خود کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے سنا تھا، مگر مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ رباب کے جانے کے بعد میں رباب سے معافی تو مانگتی رہی، مگر جیسے میری دعاؤں میں کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد میں کس طرح خدا سے یہ امید رکھ سکتی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا؟ دل آزاری تو معاف نہیں ہوتی، اور میں نے جو رباب کی روح کو زخم دیے تھے وہ بھلا کس طرح معاف ہو جاتے؟ رباب کی موت کے 3 مہینے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے گھر آیا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی جب جب وہ میرے گھر آتا۔ اس نے اماں سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اتنی جلدی کیسے بدل گئی۔ وہ پولیس کے محکمے میں تھا، اچھا کماتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک رات اماں اور ابا ضروری کام سے دوسرے شہر گئے تھے اور میں گھر پہ اکیلی تھی۔ تبھی میرے چچا کا بیٹا گھر پر آیا۔ آج وہ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اماں گھر پر نہیں ہے اور نہ ہی ابا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی تم سے ہی کام ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ شکر تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کس مقصد کے تحت آیا تھا۔ میں خوشی خوشی اس کے پاس بیٹھ گئی، لیکن وہ میرا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا اور میرے گلے سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ میں دنگ رہ گئی، اس کا مقصد ابھی بھی نہیں جان پائی تھی، مگر اپنے کزن سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میرا دوپٹہ واپس کرو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ کسی نے تمہاری وجہ سے اپنی جان لے لی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ آخر کیوں تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ سہیلی تھی تمہاری، میں تو پہلے دن سے جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کے پیچھے تم ہی ذمہ دار ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے یا خواب۔ تبھی میری کزن نے مجھے بستر پر دھکا دیا اور میرا لباس جگہ جگہ سے پھاڑنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ وہ بات بات پر مجھے کہہ رہا تھا کہ یاد کرو وہ لمحہ، محسوس کرو اس وقت کو جب رباب بھی ایسے ہی چلائی ہوگی، اس نے بھی ایسے ہی اپنی عزت کی بھیک مانگی ہوگی، مگر تم جیسی چڑیل اس کو نکل گئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ میں اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور میری عزت خراب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد وہ مجھے کچرے میں پھینک گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ میں وہاں سے اٹھ سکتی۔ 2 دن میں اس کچرے پر پڑی رہی۔ خود کے وجود سے بدبو آنے لگی تھی، مگر میں ساکت تھی۔ کیڑے میرے وجود پر رینگتے، مگر میرے وجود میں سکت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ سکتی۔ 3 دن مسلسل وہاں کچرے کے ڈھیر میں رہنے کے بعد مجھے اپنے پاس کچھ لڑکوں کی آواز آئی۔ رات کا وقت تھا، بارش ہونے کے بعد کچرے سے اور بھی بدبو آنے لگی تھی۔ وہ لڑکے آوارہ لگ رہے تھے۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکے مجھے اس حالت میں بھی ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی تو ان میں سے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی، مگر اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی جب اس نے کہا کہ دیکھ یار، یہ لڑکی ہل رہی ہے، مطلب کہ زندہ ہے۔ میری تو جان لبوں پر آ گئی۔
وہ لڑکا مجھے اٹھا کر لے گئے اور ایک دریا کے کنارے مجھے لٹا کر پانی مجھ پر بہایا تو مجھے کچھ ہوش آئی تھی، اور پھر ایک مرتبہ پھر درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت مجھے حقیقت میں رباب کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ جب ان سب کا جی بھر گیا تو وہاں سے انہی لڑکوں نے اٹھا کر مجھے کوٹھے پر بھیج دیا۔ کوٹھے پر پہلی رات میری بہت تکلیف میں گزری تھی۔ میں رات بھر بس یہی دعا کرتی رہی کہ اب مجھے موت آ جائے، اگلا سانس میری حلق سے نہ نکلے۔ مگر کیا ہو سکتا تھا، جو سانس ملی تھی وہ تو پوری کرنی ہی تھی۔ میری زندگی بد سے بدتر ہو گئی۔ میں رات سجدے میں گرتی دعا مانگنے لگتی کہ اللہ میری مدد کرے۔ جب مجھے اپنا وہ گناہ یاد آیا جب میں نے جلن اور حسد میں اپنی دوست کو گاؤں کے 2 لڑکوں کے حوالے کیا تھا، اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب میرے ساتھ بار بار ہوا، روز ہوا، پھر میں کیسے خود کو معاف کر دوں؟ مجھے گزرتے دن کے ساتھ اپنا گناہ یاد آتا تھا کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ میں اپنی دھن میں رو رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ میرے پیچھے کھڑا زاویار میری ہر بات سن چکا ہے۔ ارے بیٹا، کب آئے تم؟ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، مگر آپ دونوں باتوں میں اتنا مصروف تھے کہ مجھے آپ دونوں کو تنگ کرنا مناسب نہیں لگا۔ زاویار کی آواز پر میں ایک دم چونک اٹھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، زاویار مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے نہ جانے کیوں یہ بات بہت تکلیف دہ تھی کہ زاویار میری باتوں کو سن چکا ہے۔ شاید اب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، شاید وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوگا کہ اس نے مجھ جیسی لڑکی کو کوٹھے سے نکال کر اپنے صرف پیسے برباد کیے ہیں اور کچھ نہیں۔ میں نے شرمندگی کے مارے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے ایک نظر دیکھ کر بی بی حلیمہ کے پیچھے چل پڑا۔ میں بھی لمبا سانس کھینچ کر اندر چلی گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کب زاویار میرے کمرے میں آیا۔ رمیسا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے چونک کر زاویار کی طرف دیکھا تھا۔ رمیسا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے زاویار کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو کسی اسکول میں ٹیچر لگوا دوں تو میں جانتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی سیکھ دیں گی، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہوا آپ نہیں چاہیں گی کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جوان بچوں کی تربیت اچھی کر سکتی ہو، بس مجھے اپنے اسکول کے لیے ایسی ہی ٹیچر کی ضرورت تھی۔ میں تو حیران تھی کہ وہ شخص میری برائی میں سے بھی اچھائی نہیں بھول رہا تھا، اس کا بھی نیک فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اور ایک ہم ہیں جو گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بیکار ہو گئے ہیں۔ مگر زاویار نے مجھے اس روز بتایا کہ میں ناکارہ نہیں ہوں، بلکہ میں کئی لڑکیوں کی زندگی تبدیل کر سکتی ہوں، ان کو سیدھی راہ دکھا سکتی ہوں۔ چلنا بے شک انہوں نے تو ہے، مگر میں ان کو چلنے میں مدد دے سکتی ہوں۔ میں ان کی وہ بیساکھی بن سکتی ہوں جس کے بغیر ایک ٹانگ والا چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو حیران تھی، کیا اس شخص کو مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس شخص کو اس بات پر پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے خواہ مخواہ میرے اوپر اتنے پیسے ضائع کیے؟ میں تو ناکارہ تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے میرے اندر سے بھی خوبی نکالی اور مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں کسی کے کام آ سکتی ہوں۔ جو کچھ میں نے کیا اس کے بعد میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں، اس کو اپنے جیسا بننے سے بچا سکتی ہوں۔ مگر مجھ میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتی۔ میں نے زاویار کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، تم سوچنے کے لیے ٹائم لے لو اور اچھے طریقے سے سوچنے کے بعد مجھے بتانا، میں انتظار کروں گا۔ اتنا کہہ کر زاویار وہاں سے چلا گیا اور میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کیا واقعی میں کسی کے کام آ سکتی تھی؟ میں کسی کی مدد کر سکتی تھی؟ کسی کو اپنے جیسا بننے سے بچا سکتی تھی؟ مگر یہ سوچ مجھے کیوں نہیں آئی؟ میں کیوں آخر کسی پر منحصر ہو گئی تھی؟ میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی ختم کر لیا تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میری زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ میں اپنے جیسی لڑکیوں کی مدد کروں گی تاکہ وہ کم از کم کل کو میری جیسی بے وقوفی نہ کریں، میرے جیسا گناہ نہ کریں۔ میں رباب سے معافی تو نہیں مانگ سکتی تھی، مگر رباب جیسی کئی لڑکیوں کو جہنم سے بچا سکتی تھی۔ اگلے روز ہی میں نے زاویار کو کہہ دیا تھا کہ میں اس کا کہا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ زاویار مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور اب کہیں اسکول میں مجھ سے ٹیچنگ کروانے لگا۔ میں زاویار کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہتا۔ مجھے جہاں ضرورت پڑتی میں اس سے کچھ نہ کچھ سمجھتی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی تھی۔ وہ ایک خوش اخلاق انسان تھا۔ ایک روز میں اس کے دفتر میں گئی تو وہاں پر اس کا فون پڑا تھا۔ آج سے پہلے کبھی مجھے اس کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ میری عادت نہیں تھی بلا وجہ اپنا کام چھوڑ کر دوسری چیزوں پر توجہ دینے کی۔ زاویار کے ٹیبل پر ایک تصویر بھی موجود تھی۔ میں نے جیسے ہی اس تصویر پر نظر ڈالی تو وہاں پر زاویار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے پھر سے جلن محسوس ہونے لگی۔ زاویار کے ساتھ رہ رہ کر میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ انسان تھی، دل کو روک نہیں پائی۔ اتنی ہی دیر میں زاویار اپنے دفتر آیا تو میں نے جھٹ سے وہ تصویر وہاں پر رکھ دی۔ اس نے میری حرکت کو بہت غور سے دیکھا تھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ میں بھی جس کام کے لیے آئی تھی وہ بھول چکی تھی، اسی لیے اس کے آتے ہی میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ چھٹی کے وقت زاویار نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اس کے پاس گئی تو کہنے لگا کہ آج جو ہوا ہے آج کے بعد کبھی نہ ہو۔ اسکول میں اور ایکٹنگ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا یہ لہجہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے سے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر جانے لگی تھی، جب اس نے کہا کہ میں نے ابھی آپ کو اجازت نہیں دی جانے کی اور نہ ہی آپ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے۔ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ آپ اپنے آنر کی اجازت کے بغیر کوئی کام کریں۔ اس وقت اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میرا کانفیڈنس پھر سے گر گیا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ مس رومیسا، انسان بے شک اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، مگر ایک ہی غلطی بار بار کرنے والے کو بے وقوف کہتے ہیں۔ مطلب کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہوتا ہے۔ اسے اتنی سمجھ بوجھ تو ہوتی ہے کہ اسے کس وقت کیا کرنا ہے، مگر پھر بھی وہ بے وقوفی پر بے وقوفی کر دیتا ہے۔ بہرحال آپ اب جا سکتی ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی کام ہو مجھے اس دفتر سے باہر ہی کہہ دیا کریں، اور اگر میں اس دفتر میں موجود نہ ہوں تو میری غیر موجودگی میں اس دفتر میں مت آیا کریں۔ زاویار کے اس لہجے نے مجھے چور چور کر دیا تھا۔ اس کی باتیں مجھے تانے لگ رہی تھیں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے واپس گھر آ گئی۔ بی بی حلیمہ میرا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہو؟ مگر میں نے انہیں کچھ نہ بتایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو بھی میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب بی بی حلیمہ میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی، آج کوئی کام نہیں کرنا کیا؟ خریدار انتظار میں ہوں گے اور تمہارے کام کی تو ڈیمانڈ ہی اتنی ہے، اگر کام نہیں کرو گی تو تمہارا نقصان ہوگا۔ میں نے بی بی حلیمہ سے کہا کہ کیا میرا گناہ میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا؟ کیا ہمیشہ وسائی کی طرح میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا؟ مجھے کب سکون کا سانس آئے گا؟ میرا دماغ کب پرسکون ہوگا؟ کب خدا مجھے معاف کرے گا؟ میں تھک گئی ہوں بھاگ بھاگ کر، کبھی خود سے تو کبھی اپنے گناہوں سے۔ اب بس آرام چاہتی ہوں، ذہنی سکون چاہتی ہوں۔ تبھی بی بی حلیمہ کہنے لگی کہ تم جانتی ہو گناہ کرنا بہت آسان ہے، مگر اس سے پیچھا چھڑوانا بہت مشکل، اور عورت کا گناہ تو قیامت کے روز تک اس کے ساتھ چلتا ہے۔ عورت مر جائے تو قبر کی دیواروں تک اس کے گناہوں کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی جان بخشی نہیں جاتی۔ اگر اسے یاد کیا جاتا ہے تو انہی الفاظ میں جن گناہوں کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہو۔ ہمارا معاشرہ مرد کے گناہ کو تو معاف کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ مرد تھا، مگر عورت کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ عورت کا عورت ہونا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔
میں نے بی بی حلیمہ سے کہا، تو کیا میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی؟ بی بی حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں، ہمیں اپنے گناہ بھلانے کے لیے خود کو مصروف رکھنا ہوگا۔ ہر منفی شے کو اپنے دماغ سے نکال کر ہر مثبت شے کو اپنے دماغ میں ڈالنا ہوگا۔ بی بی حلیمہ، کیا ایک گناہ کرنے کے بعد عورت کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی؟ کیسے یہ حق چھین لیا جاتا ہے؟ بی بی حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ایسے شخص سے محبت کرنا جو تمہارا ہو ہی نہ، میرے لحاظ سے گناہ ہی ہے۔ مگر بی بی حلیمہ، میں کون سا جانتی تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ میں تو اپنا دل دے چکی ہوں ان کو، میرے لیے تو سب کچھ وہی ہے۔ مگر میں کوٹھے والی پر بھلا کون بھروسہ کرے گا؟ دوسروں کے لیے تو میں آوارہ لڑکی ہوں گی، میرا تو کام ہی لڑکوں سے محبت کرنا ہوگا۔ میری بات پر بی بی حلیمہ نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگی کہ خود کو معاف کر دو رمیسا، جب تک خود کو معاف نہیں کرو گی کسی سے معافی کی امید مت رکھنا۔ میں نے بی بی حلیمہ سے کہا کہ میں کس طرح خود کو معاف کروں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ نماز تو تم پڑھتی ہو مگر دل سے نہیں، تمہاری نماز میں بے چینی ہوتی ہے، جبکہ نماز تو سکون کا دوسرا نام ہے۔ تم پرسکون ہو کر نماز پڑھا کرو، اور پرسکون ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو نماز کو پرسکون طریقے سے پڑھا کرو، باقی خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اتنا کہہ کر بی بی حلیمہ وہاں سے چلی گئی اور میں گھٹنوں میں سر دی کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویار میرا نہیں تھا، اور بھلا وہ مجھ سے محبت کرتا بھی کیوں؟ اول تو وہ شادی شدہ تھا، اور اگر وہ شادی شدہ نہ بھی ہوتا تو مجھ جیسی کو بھلا کون اپناتا؟ تبھی عصر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ واقعی میری نماز میں سکون نہیں تھا۔ میں نے ہر لفظ کو غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں نماز میں اتنا کھو گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں کتنی دیر نماز پڑھتی رہی۔ میرا سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے جب سلام پھیرا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دعا مانگی اور پھر جیسے ہی جائے نماز اٹھایا تو اپنے پیچھے زاویار کو کھڑا پایا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ رمیسا، تم جانتی ہو کہ ایک اچھے کام کی شروعات کب ہوتی ہے؟ جب ایک برا کام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ تم جانتی ہو میں نے نیک کام کب کرنا شروع کیے؟ جب میرے برے کام ختم ہو گئے۔ میں بھی ایک برا انسان تھا، میں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ میری پسند کی شادی نہیں تھی، زبردستی کی شادی تھی۔ میں ہر روز اسے مارتا پیٹتا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ ایک روز میں نے اسے اسٹور میں بند کر دیا۔ 3 دن وہ وہاں پر رہنے کے بعد اس دنیا سے چل بسی۔ جب ڈاکٹروں کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے اس کے جانے کی تکلیف تو تھی ہی، مگر اپنے بچے کے چلے جانے کی زیادہ تکلیف تھی۔ مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، نہ تو وہ واپس آ سکتی تھی اور نہ ہی میرا بچہ، اور یہ شاید میری سزا تھی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کی۔ میری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن میں اپنے گناہ کبھی بھول نہیں پایا۔ اتنے نیک کام کرنے کے بعد بھی کبھی اپنے گناہ نہیں بھولا، لیکن اس کے بعد مجھے کبھی کسی کی چاہ بھی نہیں رہی۔ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شادی کے لفظ سے ہی ڈر لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ تبھی میں نے لڑکیوں کی مدد کرنا شروع کر دی، ان کو اس قابل بنانا شروع کر دیا کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ اس طرح کرنے سے مجھے دلی سکون تو ملتا ہے، مگر جب میں اکیلا تنہا بیٹھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا۔ میں نیک کام تو کر رہا ہوں، مگر میرے برے کام میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ خود کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ میں نے کم از کم اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کسی اور لڑکی کی طرف دیکھا نہیں۔ شاید یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے خدا مجھے معاف کر دے گا۔
اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں، بار بار غلطی کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے۔ جو غلطی تم سے پہلے ہوئی اب مت کرو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ اپنی زندگی کا مقصد نیک کام بنا لو، کیونکہ ہم گناہ گاروں کی زندگی میں صرف ایک نیک کام ہی ہے جو ہمیں سکون سے جینے دے سکتا ہے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم 1 منٹ کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ اور اس روز کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف نیک کام بنا لیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔